أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. قابل احترام اور معزز سامعین، اسلامی عبادات میں قربانی کی عبادت ایک اہم اور عظیم الشان عبادت ہے. یہ عبادت اسلام کے شعائر میں سے ہے، یعنی یہ اسلام کی علامتوں میں سے ہے جس سے اسلام کی شناخت ہوتی ہے اور اسلام کو پہچانا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے یہ عبادت اپنے نتائج کے اعتبار سے، اپنے اثرات کے اعتبار سے انقلابی روح رکھتی ہے. پس منظر میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا عرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر جو لوگ صاحب نصاب یعنی قربانی کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے واجب قرار دیا ہے. در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے ایک عظیم پیغمبر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر مسلسل امتحانات میں سے یہ ایک امتحان اور بڑا حیرت انگیز اور صبر آزما امتحان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے مخصوص بندے ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ان کے امتحانات لیے جاتے ہیں، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی آزمائشیں بھی رہتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امتحان لیا کہ جو سب سے قیمتی متاع زندگی کی اور سب سے ان کا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ کیا، حکم کیا کہ اسے ہماری راہ میں قربان کر دیا جائے. اس اشارے پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سر تسلیم خم کیا اور ان کی سب سے قیمتی متاع اور سب سے قیمتی سرمایہ جو ان کے لخت جگر کی صورت میں تھا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا. یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آرزو اور جو ان کی تمناؤں کا ثمرہ اور جو ان کے خوابوں کی تعبیر جو ایک اولاد کی صورت میں تھی اس کا خون بہا دیا جائے یا اس کی جان لے لی جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ایک امتحان تھا کہ اس کا یہ عظیم بندہ اور اس کا یہ فرما بردار بندہ، مخصوص بندہ کہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے عشق کا مظاہرہ کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان میں جب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اپنے عشق، اپنی وفاداری اور لافانی محبت اور بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا مظاہرہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے دے دیا. ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اپنے لخت جگر کی قربانی دے سکتا ہے، جو اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، تو زندگی کی کون سی قیمتی متاع اور زندگی کی کون سا ایسا سامان اور ایسا اثاثہ رہ جاتا ہے جس کے بارے میں اسے پشو پیش ہو یا جس کے بارے میں وہ ذرا سا سوچے بھی کہ قربان کیا جائے یا قربان نہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں اسے دیا جائے یا نہ دیا جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو ہے وفا شعاری اور ان کی جانثاری، ان کی فداکاری اس بات کی اہل تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس کی اہل کی بنیاد پر قیامت تک کے لیے اپنی عبادت کا اسے حصہ قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. عرض کیا گیا کہ اس عبادت سے اور اس قربانی سے ہمیں کیا اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جانور کے بدلے،
ہر جانور میں جو بال ہوتے ہیں ان بالوں کے عوض میں تمہیں اجر ملے گا۔ دل میں خیال آیا کہ وہ جانور جس کے جسم پر اون ہوتے ہیں، جو انتہائی باریک ہوتے ہیں، کیا ان کے بارے میں بھی ایسے ہی اجر و ثواب ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اون والے جانور ہیں ان کے متعلق کیا خیال ہے اور کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بھی بالوں کے برابر اجر اسے ملے گا، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قربانی کے جانور اپنی کھالوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھر کے ساتھ آئیں گے اور تمہارے لیے اجر و ثواب کا حصہ بنیں گے۔ اس لیے تم خوش دلی کے ساتھ اور جو ہے پوری بشاشت کے ساتھ تم قربانی کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ قربانی بڑا اہم فریضہ ہے اور بڑا عظیم الشان فریضہ ہے۔ یہ فریضہ یہ انتہائی قوم کا یہ عالمیہ ہے اور امت کا یہ عالمیہ ہے کہ اس وقت اس عظیم الشان فریضے کو وہ ایک رسم کی بنیاد پر جو ہے انجام دے دیتے ہیں، گویا کہ ایک بوجھ ہے اور اس بوجھ کو اتار دیتے ہیں۔ کبھی خیال نہیں آتا کہ اس کا پیغام کیا ہے، کبھی یہ بات ذہن میں نہیں آتی کہ اس کی روح کیا ہے، کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ تمام عبادتوں کا مقصد انسان کا تزکیہ ہے اور اسے تقویٰ کا سرمایہ اس کو حاصل ہونا ہے اس کے ذریعے۔ تو قربانی کا بھی تو کوئی مقصد ہے، یہ کبھی خیال نہیں آتا۔ حالانکہ غور اگر کیا جائے تو اسی قربانی کے اندر ایسا انقلابی اثر ہے کہ اگر اس کی روح کے ساتھ اور اس کے مقاصد کے جو جذبات ہیں اس جذبات کے ساتھ اگر قربانی کی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ قوم کے اندر اور ملت کے اندر انقلاب نہ پیدا ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ قوم کے اندر تبدیلیاں نہ آئے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنے کا، اپنی جان کو قربان کرنے کا، اپنے دیگر اثاثوں کو اور سامان کو قربان کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو۔ یہی تو اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہی انقیاد ہے، اسلام کا معنی ہی اطاعت ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے، اور یہی چیز قربانی سکھاتی ہے۔ تم اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، یا اس کے علاوہ بھی جو دوسری تمہاری محبوب چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب ضرورت پیش آئے، جب اسلام کا تقاضا ہو اور جب شریعت کا تقاضا ہو تو ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا جائے، خواہشات کو قربان کر دیا جائے۔ اور ابھی طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے اور شریعت کا تقاضا ہے کہ نہیں یہ فرض ہے، تو اس خواہش کی قربانی دے کر کے اور اس جو ہے نفس کی جو خواہشات ہے اس کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قدم بڑھایا جائے۔ یہ زندگی کے تمام شعبے میں اور تمام شعبے میں قربانی یہ ایثار سکھاتی ہے اور جانثاری سکھاتی ہے، وفاداری سکھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اطاعت کا اقرار اور عہد سکھاتی ہے۔ گویا کہ یہ تاریخ ساز ہے۔ یہ جو ہے اس دنوں میں قربانی کرنے والا یہ قربانی کر کے اور جانوروں کا خون بہا کر کے یہ اپنی جان کا ایک طرف فدیہ پیش کرتا ہے اور دوسری طرف وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بار الہ میں آج تیرا حکم ہے اور تیرے حکم کے مطابق اور تیرے نبی اور عظیم الشان پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اتباع میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، اس جذبے کے ساتھ کہ اگر کل تیری راہ میں ضرورت پڑے گی میری کسی اور چیز کی، میرے جسم کی، میرے جان کی، میرے مال کی اور میرے اوقات کی، میرے زمانے کی، تو میں سب کچھ تیرے راستے میں قربان کر دوں گا، اور اپنی خواہشات کو اور اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو بار الہ میں تمہاری مرضیات کے تابع کر دوں گا۔ یہ اقرار ہونا چاہیے اور یہ عہد ہونا چاہیے، یہ اس کا پیغام ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اسلام رواداری کا مذہب ہے، اسلام شدت پسندی نہیں سکھاتا ہے، انتہا پسندی کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو سورج کی کرنوں کی رفتار سے یہ دنیا میں نہ پھیلتا، اور مذاہب کے مقابلے میں اس کی مدت کم ہے، لیکن سرعت رفتار اور جو ہے اس کی اشاعت کی جو رفتار ہے دنیا کے کسی بھی نظریے کے اندر اور دنیا کے کسی بھی مذاہب کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، اور یہ اس کی جو ہے حیثیت نہیں ہے کہ اس کی ہمسری کر سکے، اس کی برابری کر سکے۔ اس سلسلے میں کیا وجہ تھی؟ وہی وجہ تھی
رواداری، دوسروں کا خیال کرنا، انسانیت کی جو ہے پرورش اور انسانیت کی حفاظت، یہ اسلام کا بنیادی اور اسلام کا جو ہے اساسی تعلیم ہے. اور اسی تعلیم کی وجہ سے جگ در جگ ہر زمانے میں جو ہے لوگ دائرے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں غیر بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اسلام کو جو ہے اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے اور دوسرے مذاہب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، دوسرے نظریے پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن حالات کا یہ تقاضا ہے اور ایمان کا بھی، اسلام کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم جو ہے انتہائی خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ قربانی کریں اور ان لوگوں کا بھی ہم خیال رکھیں. اپنے محلے کے اندر گندگی نہ کریں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو دل آزاری ہو. اپنے اس طرح سے وحشیانہ انداز میں جو ہے وہ لے کر کے، آلات لے کر کے قربانی کے، اور بالکل مجنونانہ انداز میں ادھر ادھر دوڑنا، یا اپنے گلی کوچوں کے اندر بے محابہ اس طریقے سے اپنے کام کو اور اس عمل کو انجام دینا کہ دیکھنے والا وہ یہ سمجھے کہ ان کے اندر ذرا بھی تہذیب نہیں ہے اور ذرا بھی تمدن نہیں ہے اور ذرا بھی سلیقہ نہیں ہے. یہ چیز قطعاً نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور سے صفائی پر خاص دھیان دینا چاہیے اور ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے جو ہمارے پڑوسی ہیں، جو ہمارے محلے میں رہتے ہیں، وہ غیر ہیں، تو ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے، قربانی کے مقاصد کا بھی استحضار رہنا چاہیے، اس کی روح کا بھی استحضار رہنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کا جو گوشت ہے یا اس کی جو کھال ہے یا اس کا جو جسم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جذبے کی ضرورت ہے، وہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، ان احساسات کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. تو خود قرآن یہ کہتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا جو جانور ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، نہ اس کی کوئی دوسری چیز پہنچتی ہے. تمہارا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتا ہے. کس نیت کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو اور کس استحضار کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو، یہ جذبہ، یہ احساس اور یہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہے. اس سلسلے میں ہمیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے خاص طور سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.